یہ بھی بیت المقدس والی سائڈ ہے، اس کو قتل کر دیں گے، دجال کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یاجوج ماجوج کی قوم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، وہ وادی طور ہے نا، وادی سینا، اس جگہ پر آپ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پر موجود ہو جائیں گے۔ اچھا عیسائی جب دیکھیں گے نا اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس معاملے کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، ہم اور جو عیسائی وہ دونوں ان کی سوچ مشترک ہے، وہ بھی کہتے ہیں واپس آئیں۔ انہوں نے کہا صلیب ہو گئی، یہودیوں نے قتل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، کس نے؟ یہودیوں نے نہیں مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، قتل یہودیوں نے کیا۔ آج سپورٹ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی عیسائی کر رہے ہیں، برطانیہ کر رہا ہے، کرسچنز کر رہے ہیں، کس کی؟ یہودیوں کی۔ اور یہودیوں نے قتل ان کے تحت، ہم تو کہتے ہیں وہ تو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں صلیب چڑھایا گیا، ولکن شبیہ، وہ ان کی شبیہ تھی، وہ شبیہ جو ہے بر رفع اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا دیا آسمانوں پر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صلیب چڑھا دیا، پھر پہاڑ کی غار میں ڈال دیا، رکھ دیا، اس کے بعد اگلے دن دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم غائب تھا، وہ آسمان پر تھے۔ اب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، ہمارا بھی ہے کہ دوبارہ آئیں گے۔ اب قتل کیا تھا یہودیوں نے، اس دن جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور کہیں گے او ہمارے نبی آ گئے، ہمارے نبی، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے نا، مشرک ہے، وہ کہیں گے آ گئے عیسیٰ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی پہ آ جائیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے تو پھر سارے عیسائی بولے تو پھر ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ جائے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے، تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، پھر یہودیوں کے علاوہ دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے، اور دجال کے ساتھ خوارج بھی ہوں گے۔ وہ خوارج کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے، مال غنیمت آپ تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کرتے کرتے ذوالخویسرہ تمیمی اٹھا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل کرے۔ آپ نے فرمایا ارے بدبخت، کائنات میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بہتر کون ہے عدل کرنے والا؟ اس نے بے ادبی کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر کر جانے لگا۔ سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ گردن قلم کر دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایسے اور بھی بہت بدبخت ہوں گے، بہت بدبخت ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یمرقون من الدین کمروق السہم۔ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے، نمازیں دیکھو گے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، روزے رکھیں گے اپنے روزوں کو تم ان کے سامنے حقیر جانو گے، مگر یمرقون من الدین کمروق السہم من الرمیہ۔ فرمایا وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، ان کا دین سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوگا۔ پھر اس ذوالخویسرہ تمیمی جس نے ابتدا کی خوارج، وہ خوارج اس کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر حضرت مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، خوارج کو مارا، حتیٰ کہ جب سارے خوارج ختم کر دیے، ایک خارجی تھا، فرمایا اس طرح کی علامت کا خارجی لے کر آئے، اس کا ہاتھ عورت کے پستان کے مانند تھا۔ آپ نے ساری نشانیاں بتائیں، جب اس کو قتل کر دیا لوگوں نے کہا کہ حضور خوارج ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی، ابھی بہت سارے خوارج ہیں، یہ تو قتل ہو گئے نا، کچھ ابھی بھی باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحم کے اندر موجود ہیں، وہ پیدا ہوں گے، آئیں گے، اور اس کے بعد وہ زمین میں فساد بپا کریں گے، کھاتے لگا کر بیٹھے ہوں گے، لبادہ اسلام کا اوڑھ لیں گے، لبادہ دین کا اوڑھ لیں گے، اس کے بعد دین کے خلاف سازشیں کریں گے۔ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولے یہ کفر کے فتوے یہ کون لگاتا ہے؟ یہ خوارج لوگ ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی قتل کر دیں گے، صفایا کر دیں گے سب۔ جب صفایا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہر طرف اسلام پھیل جائے گا۔ یہ تو ہے، مگر میں نے بتایا یہ جو بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھے، غور طلب ہے بات، کیوں یہ مقام خاص اہمیت کا حامل ہے عیسائیوں کے لیے؟ وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ یہاں ہے، زکریا علیہ السلام یہیں پر تھے، یحییٰ علیہ السلام یہیں پر تھے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے،
اور وہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی یہیں پر چڑھائی گئی، اسی مقام پر، اس لیے ان کے لیے یہ مقدس ہے، ان کے لیے یہ اس اعتبار سے مقدس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم بھالا ہے، وہ حجرہ بھی وہاں پر موجود ہے، وہ جگہ وہ ساری کی ساری وہ اسی القدس میں موجود ہے، اور اسی القدس میں یہودیوں کے لیے مقدس کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہاں ایک پتھر ہے، کوئی جائے تو وہاں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے، مگر ایک ملک کے لیے نہیں۔ وہ کون سا؟ کیوں؟ 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 اس کیوں کا جواب اب یہ دینے لگا ہوں۔ کیوں کا جواب یہ سنیں سارا کیوں کا جواب۔ اچھا، اب اسرائیل وہ جو یہودی ہیں، یہودی اب یہودیوں کے لیے وہ مقدس مقام اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی، ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولاد اسماعیل ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، کعبہ بنایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اب جس پتھر پر قربانی دی تھی وہ پتھر وہاں پر موجود ہے، اس لیے ہمارے لیے مقدس ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ٹیمپل تعمیر کروایا تھا، آپ تعمیر ابھی کروا رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے شرق سے غرب تک حکومت عطا فرمائی۔ وہ حکومت چرند پر، پرند پر، جانوروں پر، جنات پر، ہر چیز پر اللہ پاک نے حکومت دی، شیاطین پر حکومت دی۔ وہ ہدہد کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، ہدہد آئی، ساری خبریں دی، فرمایا اگر سچ بولا چھوڑ دیں گے، نہ بولا ذبح کر دوں گا اسے۔ ٹھیک ہے، پرندے بھی آپ کے تابع تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب وہ ٹیمپل ایک تعمیر کیا، اس ٹیمپل کی ایک دیوار آج بھی وہاں پر موجود ہے، جہاں یہ ہے نا مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کے بالکل نزدیک ہی وہ دیوار موجود ہے، اسے کہتے ہیں دیوار گریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ گریہ کہتے ہیں رونے دھونے کو۔ انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے تو گریہ ازاری کرتا ہے نا، روتا تو وہ دیوار موجود ہے، اس دیوار کو کہتے ہیں دیوار گریہ۔ وہاں پر جا کر یہ یہودی، آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں یہ پہنی ہوتی ہیں، ہے نا، دو قسم کی ٹوپیاں پہنتے ہیں وہ، ایک وہ چھوٹی سی اور ایک پہنتے ہیں ہیٹ، کالے رنگ کا یا مختلف کلر سے، وہ جیسے امریکن ہیٹ ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے یہودی، ایک امریکن یہودی ہوتے ہیں اور ایک یہ عرب لوگ، عرب کے یہودی ہیں، وہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں بھی یہ یہاں پر کیسے آئے یہودی، یہ بھی میں آپ کو چل کر آگے بتاتا ہوں۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہودیوں کے لیے وہ مقدس کیوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا، اس ٹیمپل کو جب ڈیمولش کیا تھا بخت نصر نے آ کر، تو اس کی چند جو آج بھی کچھ چیزیں موجود ہیں ان میں سے ایک دیوار ہے۔ کیا ہے؟ دیوار، اسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جھنڈا ہے، اوپر سے نیلی پٹی، نیچے سے نیلی پٹی، ہے نا، درمیان میں دو تکونے، ہے نا۔ اب دو تکونوں سے عام مراد جب ان سے یہودیوں سے پوچھے تو وہ یہی دیتے ہیں کہ اس سے مراد ایک مرد ہے اور ایک عورت، یعنی یہ دنیا جو پھیلی ہے یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پھیلی ہے۔ اب وہ مرد و عورت کا ملاپ، اس کا یہ نشان رکھا ہے تکونے، اس کے اور بھی بہت ساری تعویلات ہیں، وہ میں اس ٹائم نہیں بیان کرتا، یہ سمجھیں۔ پھر اوپر جھنڈے اور نیچے نیلی پٹی ہے، اس نیلی پٹی سے مراد دو دریا ہیں، ایک دریا دریائے فرات ہے اور ایک دریا دریائے نیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، آپ نقشہ دیکھیں گوگل میپ پر، میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے اس موبائل کے اندر، آپ دیکھیں تو بالکل این درمیان کے اندر دریائے فرات۔ کون سی دریائے فرات؟ وہ جو دریائے دجلہ کے پاس ہے، جہاں حضرت امام علی مقام یزید کے خلاف حق کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے، اور دریائے فرات بہتا رہا، حضرت امام علی مقام کو پانی نہ ملا بدبختوں۔ وہ دریائے فرات، یہ نہریں جنت کی نہریں ہیں، دونوں نہریں، دونوں دریا کون سے ہیں؟ جنت کے ہیں۔ اور یہ عراق سے لے کر، عراق بغداد آتے تو بہت نیچے سے ہیں، عراق سے لے کر اور یہ مصر قاہرہ تک یہ ادھر سے بہ رہے ہیں، یوں دریائے فرات ادھر
اور دریائے نیل، ایک دریائے نیل، دریائے فرات اور دریائے نیل، ان کے بالکل آپ گوگل میپ پر جب سرچ کریں گے تو درمیان میں اسرائیل ہے، درمیان میں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ جھنڈے کی علامت وہاں سے دریائے فرات کے کنارے سے لے کر دریائے نیل کے کنارے تک ہماری ریاست اور حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں، اس کے لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے لیے لبنانیوں کو مارا گیا، اردن کو مارا گیا، مصر کو مارا گیا، غزہ والوں کو مارا گیا۔ یہ پوری دنیا میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ وہ حکومت ہے جسے گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے، عظیم ریاست دنیا کی بنانا چاہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ تین بر اعظم پر حکومت کرنے والوں، تمہیں اتنی بڑی حکومت دی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے گوایا کیوں؟ اسلام کا جھنڈا تو تم نے لے کر اٹھنا تھا، گر کیوں گئے؟ زوال میں کیوں آ گئے؟ جمود کا شکار کیوں ہو گئے؟ ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر کیوں بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی دو تین مشکل کام نہیں ہے، کوئی کیمسٹری نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا کویسچن نہیں ہے حل کرنا ہے، سیدھی بات ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام لو، دوسرے میں میری سنت کو تھام لو، دیکھنا پھر جھنڈے دونوں تمہارے ہاتھ میں ہوگے، شرقی جھنڈا بھی تمہارا ہوگا، غربی جھنڈا بھی تمہارا ہوگا۔ انگریزوں نے بڑی سازش کی، ان کو مارتے ہیں، معاشی قتل کرتے ہیں، اقتصادی قتل کرتے ہیں، ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، مرتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے ان کی ہڈیوں میں؟ کون سا ایمان ہے جو مردہ ہڈیاں زندہ کر دیتا ہے؟ جمود سے تحرک، زوال سے عروج، ذلت اور رسوائی کی کیفیت سے نکل کر عروج کی منزلوں پر پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ زوال بغداد کے 50 برس کے بعد عثمانی ترکوں نے اسلام پھر اٹھا، اور اس طرح اٹھا کہ تین بر اعظم اسلام کی سلطنت کے نیچے آ گئے۔ اسلام کی سلطنت اتنی وسیع، اتنی عریض، اتنی بلند ہوئی کہ روس اپنے عروج کے دور میں، اور برطانیہ اپنے عروج کے دور میں، اور کافر اپنے عروج کے دور میں اسلام کی سلطنت کی حدود میں پر بھی نہیں مار سکتا۔ ختم کیا ہو گیا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد، روح محمد، نصاب محمد، اتباع محمد، اتفاق امت محمدی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ یہ حجاز و یمن سے نکلا ہے اسلام۔ عزت کو بحال کیسے کیا جاتا ہے؟ غلامی سے نہیں ہوتی، آزادی سے ہوتی۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر آ جائے میرا حق دو، ہیں؟ یہ تو آزادی نہیں ہے۔ آزادی کیا ہے؟ دھرنے کر لیے 4-5، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے صبر و استقامت اور استقلال کے ساتھ اٹھو، اور اٹھو اس طرح اٹھو کہ پھر سے وہ طاقت اسلام کی پھر سے بحال ہو، پھر وہ عزت وہ پھر سے بحال ہو اسلام کی۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب درمیان میں اسرائیل، وہ چاہتا ہے حکومت کرے۔ اب ہوا کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا، اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی۔ داؤد علیہ السلام نے اس کو شروع کیا، کرتے رہے وصال ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں نے بنایا یہ۔ کس نے؟ جنات نے بنایا۔ جنات تابع تھے، بنا رہے کنسٹرکشن ہو رہی 4 سال لگے کنسٹرکشن میں۔ ابھی کچھ عرصہ باقی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو آپ عصا لے کر نہ بیٹھ گئے، آنکھیں کھلی ہیں، چہرے پر سرخی اسی طرح موجود ہے، جبہ پہن رکھا ہے، جنات کام کر رہے ہیں دن رات۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کام کرواتے، اٹھ کے چلے جاتے، رات آرام کر لیتے، جنات بھی اپنا جو کام تھا وہ کام کاج کر لیتے، اگلے دن سلیمان علیہ السلام آتے، کام چلتا۔ اب 1.5 سال سے وہ تو تخت پر سامنے بیٹھے ہیں، اب جنات چونکہ تابع تھے، اب وہ ہلے نہ، کام کرتے رہے مسلسل
1 سال سے زیادہ عرصہ وہ کام کرتے رہے، دن رات راؤنڈ دی کلاک۔ جب کام ہو گیا اچانک دیکھا کام ختم ہو گیا، اللہ کے حکم سے جب ختم ہو گیا، عصا کو دیمک آہستہ 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 کھاتی 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 عصا گر گیا۔ عصا گرا، آپ کا جسم پاک زمین پر آ گیا۔ جب زمین پر آیا جنات کو پتہ چل گیا سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہیکل سلیمانی تیار ہے۔ تھوڑا سا یہاں رکوں گا، تھوڑا سا رکوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کا جسم معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گیا ہے، معاذ اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں دیمک لکڑی کھا سکتی ہے تو کیا سلیمان علیہ السلام وہ جو سالوں سال رہے وہاں پر، کیا ہوا نہیں چلی، آندھی نہیں چلی، موسم گرمی کا نہیں آیا؟ بولے پسینہ تو آتا ہی ہوگا نا۔ ہم جیسا بشر بولنے والے ذرا سنیں، جواب دیں۔ ابھی تو روح پاک پرواز کر گئی ہے تو بشریت کا عالم یہ ہے، یہ نبی کی بشریت ہے، یہ نبی کی ہے۔ ہمارا جسم مر جائے کوئی تو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پتر آ رہے ہیں امریکہ تو اوے ہفتہ رکھ لو، انہوں نے کہا نہیں، بیگا بو آئے گی، پھٹ جائے گی باڈی۔ مگر سلیمان علیہ السلام سامنے، وہ جنات جو کسی کے آنے سے پہلے خبریں دے دیتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ پاک نبی کو یہ عزتیں عطا فرمائے۔ موسم بدلتے رہے مگر جسم پر اثر انداز نہیں ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی منتقل تو ہوتا ہے اگلے جہان کی طرف، مگر ایسا نہیں ہے کہ موت سے نبی ختم ہو جاتا ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا، یہودی پھر بٹ گئے، جب بٹ گئے منتشر ہو گئے جگہ جگہ پر۔ پھر وہ جو ٹیمپل تھا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر انتشار، کیونکہ یہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے یہودی، ان کی تاریخ ہے پوری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچڑے کی پوجا نہیں کرنی، کرنا شروع کر دور پر گئے، 40 دن گزارے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جگہ جگہ پر اس قوم کی پوری تاریخ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، مگر آج میں یہ بتاؤں کہ بخت نصر اس نے حملہ کیا، دنیا پر حکومت کر رہا تھا، دنیا پر اس نے چڑھائی کر دی بیت المقدس پر۔ فلسطین تھا یہ پورے کا پورا، کیا تھا؟ فلسطین تھا، چڑھائی کر دی بیت المقدس کو، شہید بھی اسی بخت نصر نے کی۔ وہ جو ٹیمپل تھا اس ٹیمپل کو بھی بخت نصر نے ڈیمولش کر دیا، مسمار کر دیا۔ اس کی دیوار آج بھی باقی ہے، وہ دیوار وہ کہتے ہیں یہودی، یہ وہ دیوار گریا ہے، یہ وہ اس وقت جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں نے بنایا تھا، وہ ٹیمپل آج بھی موجود ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ تورات پڑھتے ہیں اور تورات کا ادب کرتے ہیں۔ 12-13 بالغ ہونے سے پہلے نہ بچی ہاتھ لگا سکتی ہے نہ بچہ ہاتھ لگا سکتا ہے، اصل تورات۔ پھر تورات کی آگے شروحات بھی انہوں نے کی ہیں، شروحات ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر اصل تورات پڑھنے کا حقدار وہ تب ہوگا جب 12-13 سال کی عمر میں وہ پہنچے گا۔ وضو کرتے ہیں، صرف ہاتھ دھوتے ہیں 3 مرتبہ، وہیں پر انہوں نے ایک وضو خانہ بھی اپنا بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ پرچیاں ڈالتے ہیں دیوار کے اندر، ایک دن پورا سال کہتے ہیں گناہ کرو، ایک دن رکھ لو، اس کو رکھا ہے انہوں نے یوم مغفور، کہ وہ توبہ کا دن ہے، گناہ کرتے رہو، بس اس دن توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی۔ کہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ان کا مذہبی جو بھی ان کا عقیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو ٹیمپل تھا وہ آ کے بخت نصر نے گرایا۔ ان یہودیوں کو، اب یہ بات سمجھے، فلسطین سے نکالا، یہ اسرائیل نہیں تھا، یہ سارے کا سارا یہ فلسطین تھا، وہاں سے نکالا اور بخت نصر نے اٹھا کر دریائے فرات کے کنارے ان کو آباد کر، وہاں پر انہوں نے، جہاں پر ان کی آبادی ہوئی، وہاں انہوں نے جو شہر قائم کیا اس کا نام رکھا تل ابیب۔ کیا نام رکھا؟ تل ابیب نام رکھا۔ اس کے بعد پھر خسرو آیا، ایران کا بادشاہ، اس نے آ کر پھر ان کو تل ابیب سے، فرات کے کنارے جہاں پر ان کی بستیاں آباد تھی، وہاں سے اٹھایا، واپس فلسطین لیا۔ اب فلسطین میں رہے، کچھ عرصہ رہے، رومیوں نے حملہ کر دیا، پھر انہوں نے جو ٹیمپل بنایا تھا وہ پھر مسمار کر دیا۔ اب رومیوں نے حکومت کی، رومی حکومت کر رہے ہیں، بہت بڑا قلعہ تھا، کوئی اس قلعے کے اندر داخل نہیں تھا ہو سکتا، یہاں تک کہ اسلام کا دور آ گیا۔
آہا ہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آ گیا. مختصر یہ بتاتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ نے فتوحات کی انتہا کر دی، جہاں جاتے فتح آپ کی مقدر بن جاتی. آپ نے جلیل القدر سپہ سالار صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا، جاؤ اتنا بڑا لشکر لے جاؤ اور بیت المقدس کو فتح کر کے لوٹنا. سیدنا عمر فاروق نے بھیجا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر موجود ہوئے. روز لشکر بھیجتے 5000 کا، ناکام ہو کر واپس آ گئے. پھر بھیجا 11 لشکر بھیجے، ناکام ہو گئے. عبیدہ بن جراح خود گئے. جب سامنے آئے انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ ہم مدینے سے آئے ہیں، طیبہ سے آئے ہیں، مدینہ سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ہمارے سے جنگ کرو، اسی طرح کرتے رہو، یا پھر اگر امان چاہتے ہو تو جزیہ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ اور یہاں پر ہمارے ساتھ صلح کر لو. انہوں نے کہا کہ اچھا. وہ گئے اپنے راہب کے پاس. راہب نے کہا کون ہے؟ ہم مدینے سے آئے ہیں، کہتے ہیں محمد بن عبداللہ کے سپاہی ہیں. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. راہب پریشان آگے آیا، دیکھا حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنی تقریر کی، کہا کہ ہم سے یا جنگ کرو یا صلح کرو، امان چاہتے ہو جزیہ دو، آ جاؤ. اس نے جب غور سے دیکھا کوئی جواب نہیں دیا راہب نے، واپس اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا ان پر چڑھائی کر دو، یہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. انہوں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ بات بھی کوئی نہیں کی، اتنے دعوے کے ساتھ بات کر رہے ہو کیوں؟ اس نے کہا دعوے سے کیوں نہ کروں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، پچھلی کتابوں میں راہب کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کا ایک سپاہی ہوگا، اس کی رنگت سرخ ہوگی، چہرہ سرخ ہوگا، اس کی آنکھوں میں روب ہوگا، دبدبا ہوگا، شرق سے غرب تک جہاں جائے گا فتح اس کا مقدر ہوگی، کبھی بھی اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کسریٰ قدموں میں ہوگا، شام کو بھی وہی فتح کرے. یہ شام تھا نا سارا فلسطین، اس کو بھی بیت المقدس کو بھی یہی صحابی رسول فتح کرے. جب میں نے دیکھا عبیدہ بن جراح کو، اس میں تو وہ علامات ہی نہیں ہیں. پھر کہا اب یہ فتح نہیں کرے گا ہمیں، یہ جتنا مرضی حملہ کر لیں. عبیدہ بن جراح کرتے رہے. 4 مہینے لڑائی رہی، جنگ رہی، فتح نہیں تھی. پھر آئے لشکر راہب کے پاس، کہنے لگے کچھ تو کرے نا، مر گئے ہم بھی لڑ لڑ کر. 4 مہینے گزر گئے، 2 دن نہیں جنگ لڑی جاتی، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے قتل ہوتے ہیں. کہا اتنی دیر ہو گئی ہمیں لڑتے لڑتے. انہوں نے کہا ان کو کہو کہ صلح تب ہوگی جب وہ سرخ رنگت والا آئے گا. کہا سرخ رنگت والا کون ہوگا؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ عبیدہ بن جراح کو بلایا. کہا کیا بات ہے، صلح کے لیے شرط رکھی ہے؟ ہاں. انہوں نے کہا شرط ہے، محمد بن عبداللہ کا ایک سپاہی ہے، ہماری کتابوں میں ہے، اس کی رنگت سرخ ہوگی، جلال ہوگا اس کے چہرے پر. کون ہوگا؟ عبیدہ بن جراح کی آنکھیں جھک گئی، رو پڑے. کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ جنہوں نے بھیجا ہے وہی تو امیر المومنین عمر فاروق ہے، ارے سرخ رنگ والا وہی تو ہے. قاصد بھیجا، لیٹر لکھا عمر فاروق کے پاس. عمر فاروق کو ملا. راہب نے کہا اگر عمر آ گیا ہم اپنے سر خم کر دیں، ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے دبدبے اور روب کی وجہ سے. مسلمان تو ایسا تھا، ایمان والے آگے سنیں، ان میں خوبی کیا تھی جن کے روب سے کامتے تھے لوگ. سن لیں گے کہ ختم کر دیں تھوڑا سا بھائی، یہ بس تھوڑا فتح تو کریں نا، یہاں تو فتح کریں بیت المقدس، ہم یہاں تو کریں نا فتح. تو آگے سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر پڑھا. پڑھتے ہی 4 رکعت مسجد نبوی میں ادا کی، بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے. یا رسول اللہ سلام عرض کرنے لگے. آقا نے قبول کیا. اب کیا باتیں ہوئی کہ عمر فاروق جانے، رسول اللہ جانے. وہاں سے نکلے سواری پر سوار، کچھ لوگ لشکر لے کر نکلے. راستے میں جو بھی جاتا اس کو فیض پہنچاتے جاتے. بالکل شام کی سرزمین پر جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر پڑاؤ کیا. لوگ ملاقات کے لیے آئے کہ اب فاصلہ کم ہے.
اب بیت المقدس پہنچنے والے ہیں، القدس کے بالکل اس کی حدود کے اندر پہنچنے والے ہیں. حضور کرم نوازی کریں نا، آپ کے تو روب دبدبے سے وہ پہلے سے کانپے پڑے ہیں، پہلے سے کانپے پڑے. آپ ایسا کریں کہ یہ لباس اتار دیں اور مصری جبہ، قیمتی جبہ زیب تن فرما دیں. آپ نے فرمایا نہیں، جو بات اس جبے میں ہے وہ مصری جبوں میں کہا. حضور دیکھیں تو صحیح جبہ. کہا کیا ہے اس جبے کو؟ جس لباس کو مصطفیٰ نے پسند کیا ہے عمر اس کو اتار کے پھینک دے. بھئی وہ لباس کیا تھا؟ تاریخ کے اوراق میں ہے 14 پیوند تھے جو اپنے ہاتھوں سے لگا رکھے تھے حضرت عمر بن خطاب نے. اونی قیمت میں سب سے کم جبہ. لوگوں نے کہا حضرت کاٹی مہربانی پال ہو نا، روب پہیے گا نا تھوڑا دیا. آپ نے فرمایا چلو تم اسرار. حضرت بلال حبشی بھی وہیں پر تھے. بلال وہ مدینہ چھوڑا ہے، پھر کہا میں شہید ہو جاؤں. بس حضرت بلال حبشی سب سے پہلے کہا بلال کو بلاؤ نا. بلال اذان سنا دے نا. ہر کسی کو انکار کرتے تھے، عمر بن خطاب کو نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کی صدائیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. اب حضور نظر نہیں آتے تھے اس لیے کسی کے لیے اذان نہیں پڑھتے تھے. مگر عمر بن خطاب نے کہا تو آپ نے اذان دی. اذان کے بعد نماز ہوئی. نماز کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے. مصری جبہ پہن رکھا ہے. ذرا غور کیجئے گا میرے الفاظ پر، دھیان کیجئے گا. یہ قیمتی الفاظ ہیں میں دینے لگا ہوں. عمر بن خطاب اونٹنی پر سوار ہوئے، روب دار شخصیت، قد بھی لمبا 6 فٹ سے بھی اوپر. جب سواری پر سوار تھے چٹا گورا سرخ رنگ، فجاہت، جلال تھا، روب تھا، دبدبا تھا. 21 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کرنی تھی. حضرت عمر بن خطاب سواری پر سوار ہوئے، جبہ مصری پہنا، چند قدم آگے چلے، ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، چہرہ زرد ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے دلیر لوگ کانپتے ہیں آپ کے نام سے، آپ کانپ رہے ہیں سواری پر کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے سواری سے نیچے اتارو. سواری سے نیچے اترے، آپ نے مصری جبہ اتارا، پہنا، 14 پیوند لگا ہوا، رکاب پہ پاؤں رکھا، اچھل کر سواری پر. حضور وہ رنگت بحال ہو گئی. حضور روب پھر سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا جب میں نے اپنا درویشی جبہ اتارا تھا نا، 14 پیوند لگا ہوا، وہ جب اتارا نا، اللہ کے خوف نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا. پسینہ آنے لگا کہ میں تو چلا جاؤں گا، وہاں پر رومی میرے روب دبدبے سے کانپیں گے. اس سے بھی مرعوب ہو گئے جبے سے. مگر مصطفیٰ جب پوچھیں گے تو کیا جواب دوں؟ میں نے تو حضور کو راضی کرنا ہے نا، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. بس جبہ اتارا، وہ پہنا، روب کے ساتھ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے پہنچے قلعے کے پاس. کہا دروازہ کھولے. راہب نے کہا کھول دو دروازے. لشکر بہت بڑا لشکر جرار تھا، منتظر ہے، انتظار میں ہے سیدنا عمر فاروق کے. حضرت عبیدہ بن جراح مسلمانوں نے مشورہ دیا حضور کچھ ساتھ باڈی گارڈ لے جائیں نا. پاکستان کے حکمران بڑے لے کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں وزیر اعظم سلامت رہے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے. یہ جو باڈی گارڈ ہے، ظاہری بات ہے شخصیت بڑی ہو تو اس کی ساتھ میں پروٹیکشن بھی ویسی ہوتی ہے نا. کوئی پروٹیکشن نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں. فرمایا لشکر تم یہیں پر ٹھہرو، میرے ساتھ صرف عبیدہ بن جراح جائے گا. آپ دونوں قدم بڑھاتے بڑھاتے جب ان کے درمیان پہنچے، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، سب نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا یہی وہ ہستی ہے کہ جو ہماری کتابوں میں ہے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وہ ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا اس طریقے سے.
اس پر کوئی خون نہیں بہا. پھر جب فتح کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر تقریباً 550-600 سال تک اس بیت المقدس پر، اس فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی. 1100 عیسوی تک. اس کے بعد پھر وہ عیسائی آ گئے، عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. تقریباً 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھا اور اس نے پھر بیت المقدس کو آزاد کروایا ان بدبختوں سے، یہودیوں سے. اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر عثمانی ترکوں کے دور تک، یہ پھر پہلی جنگ عظیم تک یہ فلسطین عثمانی ترکوں کے انڈر تھا. مسلمانوں نے اس پر حکومت کی ہے اور وہاں یہودی بھی امن سے رہتے تھے، عیسائی بھی امن سے رہتے تھے. مسلمان تو امن سے رہتے ہی تھے، ان کا ایک اپنا نظام تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی، یہ برطانیہ کے پاس آیا، یہ سارا کے سارا فلسطین. اب فلسطین جب برطانیہ کے پاس آ گیا تو برطانیہ نے پھر ایک وقت آیا کہ اسے آزاد ریاست بنا دیا. یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا. اب جب برطانیہ کا ساتھ دیا تو اس شرط پر دیا کہ ہمیں ایک علیحدہ مملکت چاہیے. وہ مملکت اس وقت ساری کی ساری فلسطین تھی. جس وقت برطانیہ وہاں سے نکلا، جب پاکستان اور ہندوستان سے نکلا تھا، اسی طرح وہاں بھی قابض تھا، وہاں سے نکلا. اس نے پھر ان کو علیحدہ آزاد مملکت دے دی. اس مملکت کا نام پھر یہودیوں نے اسرائیل رکھا. یہ اسرائیل تب بنا، اس کا انکار کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. پھر UN نے، جب انہوں نے اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ یہ چاہتے تھے اب ہر جگہ پر قبضہ کرنا، پھر ان کو خاص لمٹ میں رکھا گیا. اسرائیلیوں کو ادھر فلسطین کو علیحدہ سے رکھا گیا. اب ان کے درمیان معاہدہ امن ہوا، وہ امن معاہدہ چلتا رہا، مگر اسرائیل یہودیوں کو کہاں برداشت تھا کہ امن معاہدہ رہے. اس امن معاہدے کی پاسداری نہ کی. اس کے بعد وہی برطانیہ اور وہی UNO جو امن کی بات کرتے ہیں دنیا میں، آج ان کا امن کہاں ہے؟ اسرائیل کو تو سپورٹ کرنے والے یہی لوگ ہیں. پھر جب اسرائیل کے پاس یہ جگہ آئی، انہوں نے فلسطینیوں پر چڑھائی کر. فلسطینیوں کے ساتھ ساری امت مسلمہ تھی. امت مسلمہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. 7 جنگیں ہوئیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان، اسرائیلیوں کے درمیان. 7 جنگوں میں کامیابی اسرائیل ہی کو ملی. مسلمان ناکام ہو گئے اس وقت. اس کے بعد پھر اسرائیل نے جو UNO نے تقسیم دی تھی، اس تقسیم کو انہوں نے پس پشت رکھا. اس کے بعد اپنی ریاست کو پھیلانا شروع کیا. لبنان کے سرزمین پر جنگ کر کے انہوں نے قبضہ کیا. اردن کی سرزمین پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا. غزہ کے کئی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. مصر کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا. آپ دیکھیں کہ وہاں پر جہاں فلسطین موجود ہے وہ سارا فلسطین تھا، مگر آج فلسطین چھوٹا سا نظر آتا ہے. جس وقت یہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کی پیاس نہیں بجھی. انہوں نے کہا اب ہمارا دارالحکومت، دارالخلافہ وہ تل ابیب نہیں رہے گا. وہاں سے شفٹ کر کے ہم یروشلم جا رہے ہیں. یہ جہاں بیت المقدس ہے، یہ جہاں سرزمین ہے انبیاء کی، ہم یہاں آئیں گے. اب یہ تھی فلسطینیوں کے پاس. پہلے قبضے لبنان، اردن، غزہ میں، مصر میں کر لیے. اب ان کی پیاس نہیں بجھی. اب وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین بھی ہمارے پاس آ جائے، اور فلسطین کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل سے لے کر فرات تک یہ ساری حکومت ہمارے پاس ہو. اسی وجہ سے مسلم ممالکوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں. اور امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، برطانیہ بھی ان کے ساتھ ہے. یہ سارے کافر یاد رکھ لیں، یہ الکفر ملت واحدہ کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں. مسلمان منتشر کیوں ہیں؟ مسلمان بھی اکٹھے ہوں اور پھر اپنی عزت کو بحال کریں. یہ اتنا جو بیان تھا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئیں؟ وہ نہیں، کچھ باتیں آئیں نا سمجھ آپ کی. اگر یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ میں نے صرف آپ کی توجہ مبذول کروانا تھی. آپ اس کو پڑھیں، آپ YouTube پہ سرچ کریں، اس پر بے شمار ویڈیوز ہیں. اور اتنا انڈیا جو ہے وہ زہر اگلتا ہے نا پاکستان کے خلاف کی، اسرائیلیوں کی حمایت میں، یہودیوں کی حمایت میں انڈیا زہر اگلتا ہے. وہاں علیحدہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ ایک قوم ہیں، آپ زندہ قوم ہیں. آپ اپنی عزت کو پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے اٹھیں.
اسلام کا دامن پھر سے تھام لیں، رسول اللہ کا دامن پھر سے تھام لیں، قرآن کا دامن پھر سے تھام لیں، سنت کا دامن پھر سے تھام لیں، یا سنیں یا پڑھیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔